اللہ 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مفتی مزمل۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے جنات کے تعلق سے ایک بہت ہی اہم گفتگو کرنے والا ہوں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ جنات کیا ہیں، اور جنات کی پیدائش کیسے ہوتی ہے، اور جنات کیا کھاتے ہیں اور کہاں رہتے ہیں، اور کن کن شکلوں میں آ سکتے ہیں؟ اگر آپ نہیں جانتے تو پھر آئیے دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر جس طرح انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، ٹھیک اسی طرح جنات کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور قرآن مجید میں 100 سے زائد مرتبہ جنات کا تذکرہ آیا ہے، جو وجود جنات کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں مرتبہ جنات کا تذکرہ کیا، اور کئی مرتبہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنات سے ملاقات کیے ہیں۔ تو اس سے ہمیں صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے اندر جنات موجود ہیں، لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے تقریباً 2000 سال پہلے آگ سے پیدا کیا۔ اور بعض کتابوں میں ہمیں یہ بات بھی دیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو چہارشنبے کے دن پیدا کیا، جمعرات کے دن جنات کو پیدا کیا، اور جمعہ کے دن انسان کو پیدا کیا۔ اور جنات کا حلیہ بھی بہت مختلف ہوتا ہے، وہ کسی بھی طرح کی شکل و صورت اختیار کر سکتے ہیں۔ انسانوں کی شکل و صورت میں آ سکتے ہیں، اور چوپایوں کی جانوروں کی شکل میں آ سکتے ہیں، اور اسی طرح کیڑے مکوڑوں کی شکل میں آ سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع فرمایا کہ جب بھی تم پیشاب کے لیے جاؤ تو سوراخوں میں پیشاب مت کیا کرو، کیونکہ اس میں کیڑے مکوڑوں کی شکل میں جنات ہو سکتے ہیں۔ اب آپ کے ذہن میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہو رہا ہوگا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوراخوں میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا، تو اور ایسی کون کون سی جگہ ہیں جہاں جنات ہو سکتے ہیں اور ہمیں پیشاب بھی نہیں کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے، جنات کی 2 قسمیں ہیں۔ جنات اچھے بھی ہوتے ہیں اور جنات برے بھی ہوتے ہیں۔ اچھے جنات اچھی جگہوں پر ہوتے ہیں، اور برے جنات بری جگہوں پر ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جب ہم نماز پڑھتے ہیں اور سلام پھیرنے کا وقت آتا ہے، تو شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے کہ میں سلام پھیر رہا ہوں تو میں بازو نماز پڑھنے والے کو سلام کر رہا ہوں، اور فرشتوں کو سلام کر رہا ہوں، اور ان نیک جنات کو سلام کر رہا ہوں جو ہمارے ساتھ نماز پڑھنے میں شریک رہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے جنات مسجد میں بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایسی بہت ساری اچھی جگہ ہیں جہاں نیک جنات ہوتے ہیں۔ اور جنات کی دوسری قسم برے جنات ہیں، جیسے مثال کے طور پر بیت الخلاء میں ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ جو آدمی یہ دعا پڑھ کر کے بیت الخلاء میں جاتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح گندی نالیوں میں بھی برے جنات ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گندی نالیوں میں پیشاب کرنے سے بھی منع فرمایا۔ تو یہ اچھے جنات اور برے جنات کے رہنے کی کچھ جگہیں ہیں، یہاں ہمیں پیشاب بھی نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں یہاں رہنا بھی نہیں چاہیے۔ جنات بھی ہماری ہی طرح زندگی گزارتے ہیں، یعنی وہ بھی کھاتے ہیں، وہ بھی پیتے ہیں، لیکن ہمارے کھانے میں اور ان کے کھانے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جنات کیا کھاتے ہیں یہ میں آپ کو بتانے کے لیے ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنات کی ایک جماعت آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن مجید پڑھ کر سنایا، اور جب وہ جنات واپس جانے لگے تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ نبی جی، ہمارا سفر بہت طویل ہے، لہٰذا آپ ہمیں سفر کا توشہ عنایت فرمائیں۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر اس حلال جانور کی ہڈیاں جو اللہ کے نام پر ذبح ہوا ہو وہ تمہاری غذا ہیں۔ میں نے اپنے استاذ محترم سے یہ بات سن رکھی ہے کہ جنات کی غذا ہڈیاں ہیں، لیکن جب جنات ہڈیاں کھانے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے ان ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ جنات گوشت کھاتے ہیں، ہڈیاں چھوڑ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا قدرتی نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کی ہر مخلوق کو بہترین غذا عطا فرماتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس بات سے منع فرمایا کہ تم اپنی صفائی کے لیے ہڈیوں کو اور کوئلے کو استعمال مت کرو۔ کوئلہ کہتے ہیں ہماری زبان میں کولسے کو، کیونکہ پرانے زمانے میں لوگ بیت الخلاء سے صفائی کے لیے پتھر کو استعمال کرتے تھے اور ساتھ میں ہڈی کو اور کوئلے کو بھی استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کے استعمال کی اجازت دی، ہڈی کو اور کوئلے کو استعمال کرنے سے منع فرمایا کیونکہ یہ جنات کی غذا ہیں۔ تو ان دونوں احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنات کی غذا ہڈیاں ہیں، کوئلہ ہے اور اسی طرح لید ہے۔ لید کہتے ہیں گوبر کو، ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے جانوروں کی غذا ہو یا انہی کی غذا ہو۔ تو جنات کے تعلق سے ایک مختصر سی گفتگو میں نے آپ کے سامنے کی۔ انشاءاللہ اس عنوان پر بقیہ گفتگو اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔